مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ پر حملہ، پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں پاکستان کو اکثر کمزور اور کم تر سمجھا جاتا رہا۔ بین الاقوامی سطح پر ہماری عزت کو نظر انداز کیا جاتا اور بعض اوقات پاکستانی قوم کو ہر جگہ ذلیل تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ دن بدل چکے ہیں۔ پوری دنیا پاکستانیوں کو ویلکم کر رہی ہے، کیونکہ جب پاکستان نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ انڈیا جو عالمی سطح پر طاقت کا دعوے دار سمجھا جاتا تھا، حقیقت میں کتنا کمزور ہے۔ پاکستان کی اتنی مہارت، اتنی شجاعت، حتیٰ کہ امریکی صدر نے بھی پاکستان کی صلاحیتوں اور کارکردگی کا اعتراف کیا۔ یہ لمحہ پاکستان کی طاقت اور ہمت کا وہ مظاہرہ تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر دیا، اور یہ طاقت صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ قطر میں اسرائیل کے حملوں کے بعد پاکستانی کردار نے ہی مسلمان حکمرانوں کو متحد کیا اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت کو عالمی سطح پر ثابت کر دیا۔ پاکستان کی اس شجاعت اور حکمت عملی نے خطے کے حالات کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور پھر آیا وہ لمحہ جو دنیا کے لیے ایک حیران کن جھٹکا تھا۔ سعودیہ کے تاریخی استقبال، وزیر اعظم پاکستان کا شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ خیر مقدم، اور پھر وہ تاریخی معاہدہ جسے آپ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ انڈیا نے اس معاہدے پر کیا رد عمل دیا ہے، اور پاکستانی فوج کی شجاعت اور تاریخی کردار کو دنیا آج کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی، کیونکہ آج ہم آپ کو وہ حیرت انگیز لمحات بھی دکھائیں گے جو پوری دنیا کی نظریں اپنی جانب کھینچ رہے ہیں۔ دوستو، تاریخ کا سب سے بڑا اور شاندار لمحہ آج ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان اور سعودیہ کے معاہدے نے محرومی اور کمتری کا دور ختم کر کے سب پاکستانیوں کو خوشی اور عزت دی ہے۔ اب صرف وزراء نہیں بلکہ پوری فضا استقبال کر رہی ہے، عرب بھی خوشی منا رہے ہیں اور عجم بھی۔ سبز ہلالی پرچم نے سب کو فخر عطا کیا ہے۔ پاکستانیوں، مبارک ہو کہ کعبہ کے پاسبانوں کے ساتھ مل کر ہمیں بھی پاسبانی کا شرف ملا ہے۔ الحمدللہ، یہ ہماری طاقت اور روشن مستقبل کی امید ہے، اور آج تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ پوری فضا میں خوشی کی لہر ہے۔ ریاض اور اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ فضائی حدود میں پاکستانی طیاروں کا شاہانہ استقبال، 21 توپوں کی سلامی، سبز ہلالی پرچم کی رونقیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر طرف پاکستان کی طاقت اور عزت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ دوستو، ابھی سعودی عرب کی جانب سے ایک خصوصی ترانہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کے لیے محبت اور عزت کا پیغام واضح ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ پہلا موقع نہیں، آپ نے قطر میں بھی پاکستان کی طاقت اور کردار کو واضح طور پر دیکھا ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے ایک کردار سب سے اہم ہے، اور وہ ہے ہماری پاک فضائیہ کے جوانوں کا۔ انہوں نے نہ صرف اپنی مہارت اور شجاعت سے انڈیا کو ناکوں چنے چبوا دیے، بلکہ پوری دنیا کو بھی یہ باور کروا دیا کہ پاکستان ہر لمحہ، ہر موقع پر، ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں سے سعودی عرب نے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کی افواج کو سونپی ہے۔ جی ہاں، اپنی فوج، اپنی طاقت اور اپنے ملک پر فخر کریں، کیونکہ پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی عزت اور اعتماد کا لوہا منوایا ہے۔ بدھ کے روز پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے کے لیے ریاض پہنچے، اور جیسے ہی وہ سعودی عرب کی فضا میں داخل ہوئے، وہاں کے F-15 لڑاکا طیاروں نے شاہانہ استقبال کیا۔ وزیر اعظم آفس کی جاری کردہ تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، 4 سعودی لڑاکا طیارے پاکستانی وزیر اعظم کے طیارے کے ساتھ پرواز کر رہے تھے۔ یہ ایک شاندار اور تاریخی منظر جو طاقت اور احترام کی علامت تھا۔ جہاز کے کاکپٹ سے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی طیاروں کو سلوٹ کیا، اور بادشاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلیمان کا شکریہ ادا کیا۔
یہ ایک لمحہ تھا جو پاکستان کی عزت اور وقار کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ ریاض کے کنگ خالد ایئرپورٹ پر نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن، سعودی عرب کے اعلیٰ سفارتی حکام اور پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ پورے شہر میں سبز ہلالی پرچم لہرا رہے تھے، ہر طرف پاکستان کی عزت اور وقار کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس تاریخی موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے دستوں نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اس کے بعد اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کی خوشی میں دونوں ممالک میں سرکاری عمارتوں اور اہم مقامات کو شاہانہ انداز میں سجایا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کے بعد سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اہم عمارتوں اور مقامات کو پاکستانی اور سعودی جھنڈوں سے مزین کر دیا گیا، ایک ایسا منظر جو پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اور اسی دوران پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکیں، عمارتیں اور اہم مقامات قومی پرچموں اور دلکش روشنیوں سے روشن رہے، جو پاکستان کی طاقت، عزت اور وقار کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاملات اور سلامتی کے حوالے سے ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے۔ دونوں ممالک نے باہمی دفاع کے اسٹریٹجک معاہدے جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کسی ایک ملک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو دونوں رہنماؤں نے تاریخی قرار دیا ہے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملے کے بعد عرب ممالک میں تشویش پائی جا رہی تھی، اور پاکستان نے اپنی صلاحیت، شجاعت اور دفاعی قوت کے ساتھ خطے میں استحکام کے لیے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ معاہدے کے بعد سعودی وزیر دفاع خالد بن سلیمان نے اپنے پیغام میں کہا، سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابلے میں ایک ہی صف میں ہیں، ہمیشہ اور ابد تک۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ پیغام اردو زبان میں بھیجا گیا ہے۔ یہ کوئی نیا رشتہ نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان عسکری تعاون کی تاریخ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ دسمبر 2015 میں دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کی قیادت میں قائم فوجی اتحاد کے تحت پاکستان نے بھرپور تعاون کیا، اور اس خصوصی فوج کی قیادت بھی پاکستان کے سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سونپی گئی تھی۔ اگرچہ دونوں ممالک نے معاہدے کی تفصیلات زیادہ ظاہر نہیں کی، مگر اس اہم پیش رفت پر پاکستان کے روایتی حریف انڈیا نے فوری رد عمل ظاہر کیا ہے، جس نے خطے اور عالمی سطح پر اس معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ بلکہ سعودی پاکستان معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے کہا ہے، ہم اس پیش رفت کے ممکنہ اثرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اپنے قومی مفادات اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں، لیکن پاکستان کی طاقت اور اس کے اثرات صرف رسمی بیانات تک محدود نہیں رہے۔ یہ تاریخی اور بروقت اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ 3 وجوہات کی بنیاد پر بے حد اہم ہے۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت اور امریکہ کی اربوں سے غداری کے بعد خطے میں گریٹر اسرائیل کے منصوبوں کے تحت فلسطین، قطر، ایران، لبنان اور یمن پر حملوں کے وقت مئی 2025 میں پاکستان کی فوج نے انڈیا کے ساتھ لڑائی میں مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کے قریبی اتحادی انڈیا کو تاریخی جواب دیا۔ یہ معاہدہ نہ صرف پاکستان کی عسکری اور اسٹریٹجک قوت کی عالمی سطح پر تصدیق ہے، بلکہ اس نے خطے کے توازن کو بھی نئی شکل دے دی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، پاکستان نے اپنی عسکری صلاحیت اور اسٹریٹجک حکمت عملی سے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اب خطے میں پاکستان اور سعودی عرب کی طاقت ایک مضبوط اور متحد محاذ کے طور پر موجود ہے۔ انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، جس کے تحت ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ ایک سنجیدہ اسٹریٹجک شفٹ ہے جس سے اسلام آباد کی سیکیورٹی مضبوط ہوگی۔ بلکہ انڈیا کے ایک صحافی نے مودی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مودی حکومت تصویروں اور پروپیگنڈوں سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہی ہے، جبکہ انڈیا کا اثر و رسوخ مشرق وسطی میں کم ہو رہا ہے۔
جوہری ہتھیاروں کی محقق اور مصنفہ رابعہ اختر کا کہنا ہے کہ سعودیہ عرب اور پاکستان میں غیر رسمی درینہ دفاعی معاہدہ موجود ہے، لیکن موجودہ معاہدے نے سیکیورٹی تعلقات کو باقاعدہ معاہدے کی شکل دے دی ہے۔ پاکستان باضابطہ طور پر ریاض کو جوہری تحفظ فراہم کرے گا، لیکن اس معاملے میں ابہام ہی سعودی مقاصد کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی یہ معاہدہ صرف دفاعی تحفظ کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور خفیہ پہلو بھی ہیں؟ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیے جانے کی یہ پالیسی قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے کا رد عمل ہے، یا پھر یہ پاکستان کی جوہری صلاحیت اور اسٹریٹجک طاقت کی باضابطہ تصدیق ہے کہ سعودی عرب اس کے مضبوط اسپانسر کے طور پر کھڑا ہے؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا اس معاہدے میں کچھ خفیہ شرائط بھی شامل ہیں؟ کیا یہ سعودیہ عرب یا دیگر ممالک کی امریکی ڈیٹرنس اور دفاع پر اعتماد میں کمی کی علامت ہے؟ ناظرین، پاکستان کے پاس جوہری ہتھیار اور جدید ترسیل کے نظام ہیں جو اسرائیل سمیت مشرق وسطیٰ کے کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ نظام حتیٰ کہ امریکہ تک بھی اپنا ہدف پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوالات بے شمار ہیں، ان کے جوابات صرف وقت کے ساتھ ہی واضح ہوں گے۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال کیا اٹھ رہا ہے؟ نیچے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ پیارے دوستو، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے اولین اور مقدس ترین مقامات سعودیہ عرب میں واقع ہیں۔ یہی عقیدت اور احترام ہے کہ پاکستان کے مسلمان سعودی عرب پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، اور ہمارے سعودی بھائی بھی پاکستان کو درپیش مشکلات میں ہاتھ بٹانے کے لیے کبھی بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو سعودی عرب صرف زبانی طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا عملی طور پر بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تاریخی شواہد اور موجودہ تعلقات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سعودی عرب ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا رہا ہے، چاہے اقتصادی تعاون ہو، عسکری مدد ہو یا بین الاقوامی سطح پر سفارتی تعلقات۔ آنے والے وقتوں میں بھی سعودی عرب کی مکمل حمایت پاکستان کے لیے برقرار رہے گی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور دفاعی معاہدے مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ یہ تعلقات صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں، بلکہ عملی اقدامات اور ہر سطح پر تعاون کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز مارچ 1953 میں ہوا، جب پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانہ ہر سال مارچ میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کی سالگرہ مناتا ہے، جو دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلکہ سعودی عرب پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی اور توانائی کے شراکت داروں میں سے ایک ہے، اور تیل فراہم کرنے میں اس کا کردار ناقابل نظر انداز ہے۔ پاکستان کو 2013 اور 2018 میں جب شدید معاشی بحران کا سامنا تھا تو سعودی قیادت نے بلا شرط اور غیر مشروط تعاون فراہم کیا، جس نے ملک کی معاشی صورتحال کو مستحکم کرنے میں مدد دی۔ 2019 میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کے دورہ پاکستان کے دوران گوادر میں آئل ریفائنری کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو یقین دہانی کرواتے ہوئے شہزادہ محمد بن سلیمان نے کہا تھا، مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ یہ الفاظ اور اقدامات واضح کرتے ہیں کہ سعودی عرب نہ صرف لفظوں بلکہ عملی اقدامات میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آنے والے وقتوں میں بھی یہ دوستانہ تعلقات اور دفاعی معاہدے مضبوط بنیادوں پر قائم رہیں گے، جس سے پاکستان کو ہر سطح پر مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بڑے بھائی والا برتاؤ کیا ہے، اور جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی سعودی عرب نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کو اگر یکجان دو قالب والے تعلق کے مترادف کہا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا۔ دونوں ممالک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے، اور اسی نظریے نے دونوں کے درمیان گہرے تعلقات کی بنیاد رکھی۔ 23 ستمبر 1932 کو سعودی عرب احیاء اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور پاکستان بھی کلمے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پاکستان کو تسلیم کرنے میں سعودی عرب نے ایک لمحے بھی دیر نہیں کی۔ تب سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور مضبوط رشتہ قائم ہے۔ یہی مضبوط
اور باہمی اعتماد پر مبنی تعلقات آج بھی پاکستان کے لیے سعودی عرب کی عملی حمایت کی ضمانت ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران پوری امت مسلمہ سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں نے پاکستان سے تعلق اور محبت کا اظہار نہ صرف اپنے الفاظ بلکہ اپنے عملی اقدامات کے ذریعے بھی بارہا کیا ہے۔ 1965 کا پاک بھارت معرکہ ہو یا 1971 کی جنگ، سعودی عرب نے ہر ممکن مدد فراہم کی ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ 1974 میں OIC اجلاس کی میزبانی کا شرف پاکستان کو حاصل ہوا، جس کا انعقاد سعودی عرب کی محنت اور تعاون کا نتیجہ تھا، اور اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کو یہ اعزاز بخشا۔ سعودی عرب نے نہ صرف مالی معاونت فراہم کی بلکہ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور فلاحی منصوبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا سعودی عرب نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر عملی اقدامات کیے۔ یہ تمام اقدامات واضح کرتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات صرف رسمی یا لفظی نہیں ہیں بلکہ مضبوط، عملی اور دیر پا ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے مثالی تعلقات کی وضاحت پاکستان کے ایٹمی دھماکے ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک ایٹمی دھماکوں پر پاکستان سے خوش نہ تھے۔ بہت سے ملکوں نے پاکستان کی امداد بند یا مختصر کر دی تھی۔ 1998 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد ملک پر بدترین عالمی پابندیاں عائد ہوئی تو سعودی عرب اس موقع پر بھی بڑا بھائی بن کر سامنے آیا۔ ایک برس تک 50,000 بیرل تیل ادھار دیا۔ 2005 کے بدترین زلزلے اور 2010 کے تباہ کن سیلاب میں سعودی عرب نے پاکستان کی ہر ممکن مدد کی۔ اس مشکل وقت میں شاہ عبداللہ کا پاکستان کی حمایت کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر تصور کرتے ہیں۔ موجودہ شاہ سلیمان بن عبدالعزیز بھی پاکستان سے اسی طرح محبت اور الفت رکھتے ہیں جس طرح سابقہ شاہ پاکستان سے محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح پاکستان نے بھی کڑے وقت میں ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب کے حکمران جس اخلاص اور فراخ دلی سے اسلام کی خدمت اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی معاونت کرتے ہیں، اس کے باعث بھی پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ خصوصی عقیدت رکھتے ہیں، جبکہ بحیثیت پاکستانی ہم پر سعودی عرب کا اکرام یوں بھی لازم ہے کہ پوری دنیا میں مملکت خداداد پاکستان سے مخلصانہ دوستی جس طرح سعودی عرب نے نبھائی ہے کوئی اور نہیں نبھا رہا، اور نہ ہی کہیں اور یہ دوستی دکھائی دیتی ہے۔ سعودی عرب کی کوشش رہی ہے مسلم امت میں ہمیشہ اتحاد قائم رہے۔ سعود بن محمد سے لے کر شاہ سلیمان بن عبدالعزیز تک اس خاندان نے سعودی عرب کو ایک مکمل فلاحی اسلامی مملکت بنانے میں نہ صرف عظیم قربانیاں دی ہیں بلکہ ایک طویل جدوجہد کے ذریعے اسلامی معاشرہ قائم کر دیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان بھی پاکستان کے ساتھ خصوصی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے جب پاکستان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو پاکستان کے خزانے میں 3 ارب ڈالر جمع کرائے۔ اس کے علاوہ تیل کی مد میں پاکستان کو مدد فراہم کی۔ سعودی عرب پاکستان میں مزید سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ پاک سعودی تعلقات کے ضمن میں ذوالفقار علی بھٹو اور شاہ فیصل بن عبدالعزیز کا زمانہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب 1974 میں پاکستان نے پہلی سربراہی اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا، 1970 کی دہائی میں پاکستانی کارکنان نے بڑی تعداد میں بغرض ملازمت سعودی عرب کا رخ کیا۔ 80 کی دہائی میں دونوں ملکوں نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور 1982 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا جس کے تحت پاکستان سعودی عرب کو دفاعی تربیت، دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں معاونت فراہم کرے گا۔ 1979 میں جب عراق نے کویت پر حملہ کیا اور سعودی عرب کو اپنے بارڈرز پر دفاعی خطرات کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت پاکستان نے فوراً اپنی افواج سعودی عرب بھجوائیں۔ ولی عہد محمد بن سلیمان کے ویژن 2030 کے تحت پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جن میں پاکستانی کارکنان کی سعودی عرب میں جاری بڑے منصوبوں میں ملازمت بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، یہاں یہ بات بھی جان لیجئے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا جواب اس بات میں ہے کہ سعودی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم دنیا کی واحد ایٹمی پاور ہے جو ان کے تحفظ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو واقعی جنرل عاصم منیر نے
انڈیا کے خلاف اس مارکے میں پاکستان کی اس صلاحیت کو منوا لیا ہے۔ جب بھی سعودی عرب کو کسی بھی ضرورت کی مدد پڑے گی، پاکستانی افواج ہمیشہ کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گی، چاہے تربیتی معاونت ہو، فوجی تعاون ہو یا حفاظتی اور دفاعی خدمات۔ پاکستان کی فوج نے ہر موقع پر ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف وطن کی حفاظت میں بلکہ اپنے دوست ممالک کی حمایت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ یہ تاریخی اور موجودہ شواہد واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی خدمات اور قربانیاں نہ صرف پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں بلکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو دوستو، ہر پاکستانی اپنے خون کے آخری قطرے تک سعودی عرب کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ یہ جذبہ، قربانی اور بہادری پاکستان کی فوج کو دنیا میں منفرد مقام عطا کرتی ہے اور دشمنوں کو یہ پیغام بھیجتی ہے کہ پاکستان کی طاقت، عزم اور وفاداری کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ خطے میں توازن اور سلامتی لانے میں مددگار ثابت ہوگا؟ اپنے خیال نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔